وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، یہودیوں نے کہا کہ عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں، یہودیوں نے کہا عیسائیوں کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، یعنی یہودی عیسائی مذہب اور عیسائی مذہب کے بڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب انجیل کے گستاخ تھے، بے ادبی کرنے والے تھے۔ کیا کہتے ہیں یہودی؟ لیست النصارى علی شیء، عیسائی اور کوئی چیز نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ان کی کوئی بیس بنیاد نہیں ہے۔ اور وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، عیسائی کہتے یہودی کچھ نہیں ہے۔ وہ یہودیت مذہب کا، موسیٰ علیہ السلام کا، تورات کا کوئی ادب احترام نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اس قسم کی جہالت کی باتیں کیوں کرتے ہیں حالانکہ یہ آسمانی کتاب کو پڑھنے والے ہیں۔ دونوں ہی طبقے، ایک طبقے کے پاس آسمانی کتاب تورات ہے، ایک طبقے کے پاس آسمانی کتاب انجیل ہے۔ آسمانی وحی، آسمانی روشنی پاس ہونے کے باوجود یہ کیوں اندھیرے اور جہالت کی باتیں کرتے ہیں؟ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، انہی کی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی جن کے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں، مشرکین مکہ۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے، مکہ کے شرک کرنے والے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا دین معاذ اللہ کچھ نہیں۔ جیسے وہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے بارے میں یہ بے ادبی اور گستاخی کرتے تھے، مشرکین نے وہی بات حضور کے متعلق کہنا شروع کر دی۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالی ہی فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس بات میں لوگ اختلاف کرتے رہے تھے کہ کون حق پہ ہے، کون حق پہ نہیں ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کس کا درجہ زیادہ ہے، کس کا کم ہے۔ ہمارے ہاں اس پہ مناظرے ہوتے ہیں، مجادلے ہوتے ہیں، تعصب کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بس تھوڑا سا انتظار کرو، قیامت کے دن جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ پھر سب کا واضح ہو جائے گا کون حق پہ تھا، کون باطل پہ تھا، کون ما انا علیہ و اصحابی پہ چل رہا تھا، کون اپنی مرضی پہ زندگی گزار رہا تھا۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں یہ تین طبقے جن کا بھی ذکر ہوا، یہودی، عیسائی اور مشرکین، ان کی ایک مشترکہ برائی کو بیان کیا گیا ہے۔ مشترکہ برائی یہ تھی کہ یہ تینوں کے تینوں طبقے مسجد کے بھی بے ادب تھے۔ یہودی بیت المقدس اور بیت اللہ کی تعظیم کے قائل نہیں تھے صحیح طریقے سے، اور عیسائیوں نے تو، جو ابرہہ نے، یمن کے بادشاہ نے بیت اللہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی ہاتھیوں کا لشکر لے کے، وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ یہودی ویسے بیت اللہ کے احترام کے قائل نہیں تھے عملاً، اور عیسائیوں نے تو باقاعدہ فوج کشی کی، بیت اللہ پہ حملہ آور ہوئے ہاتھیوں کی فوج لے کے، بیت اللہ کو مسمار اور منہدم شہید کرنے کی کوشش کی۔ اور مشرکین جو تھے انہوں نے بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے اور لوگوں کو بیت اللہ میں عبادت سے منع کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں جس دن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول فرمایا ہے، تب بیت اللہ میں دوبارہ عبادت کی اجازت ملی ہے۔ اس سے پہلے
بیت ارقم کے اندر، دار ارقم کے اندر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا سیکھنا سکھانا کرتے تھے۔ تو رکاوٹیں انہوں نے قائم کی تینوں طبقوں نے مسجد کی آبادی میں، مسجد میں اللہ کی عبادت سے رکاوٹ بنتے تھے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے، اللہ کی یاد میں لگنے سے منع کرے۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور کیا کرے وسعی فی خرابیہا، اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کی کوشش کرے، بے آباد کرنے کی کوشش کرے۔ ایسوں کے لیے اللہ فرما رہے ہیں لہم اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ایسے لوگ جو مسجدوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو مسجد میں متکبرانہ انداز میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان کو چاہیے کہ یہ جب مسجد میں آئیں تو ڈرے ڈرے آئیں، سہمے سہمے آئیں۔ یہ بہت بڑے ظالم ہیں، بہت بڑا جرم کیا ہے انہوں نے کہ لوگوں کو مسجدوں سے دور کرتے ہیں، لوگوں کو مساجد سے متنفر کرتے ہیں اپنے عمل سے۔ یہ اکڑ کے نہ آئیں، یہ شرمساری کے ساتھ مسجد میں آئیں، کیونکہ ان کا جرم بہت بڑا ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، کہ ایسا کرتے تو اس لیے ہیں کہ دنیا میں بڑے ہو جائیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی ہی ہاتھ آتی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ تو بھائیو، ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے ہمارے قول سے، ہمارے عمل سے، ہمارے رویے سے قابل توجہ بات ہے، ہمارے اخلاق سے لوگ مسجد سے جڑیں، مسجد سے وابستہ ہوں، مسجد کی آبادی بڑھے، نمازیوں کی تعداد بڑھے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم لوگوں کو مسجد میں لانے کا ذریعہ نہیں بن پا رہے تو کم از کم لوگوں کو مسجد سے دور کرنے کا ذریعہ تو نہ بنے نا۔ اگر ہم لوگوں کو مسجد میں لانے کا ذریعہ نہیں بن رہے تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو مسجد سے دور بھی نہ کریں۔ ہم دور نہ کریں کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہماری زبان سے کوئی بات ایسی نہیں نکلنی چاہیے جس کی وجہ سے کسی نمازی کی دل آزاری ہو اور وہ مسجد چھوڑ دے، نماز گھر میں پڑھنے لگے، مسجد کا محلے کا ہو کے کہیں اور نماز پڑھنے کے لیے جانے پہ مجبور ہو جائے۔ ہمیں اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ دیکھو، ہمارے گھروں میں آنے والے مہمان ہمارے مہمان، ہم ان کے میزبان۔ ہر کوئی کہتا ہے مہمان سے اچھا سلوک کرو۔ مساجد میں آنے والے ضیوف الرحمن ہوتے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ میرے مہمان سے تو بے ادبی جائز نہیں، تو کیا اللہ کے مہمانوں سے اس قسم کا رویہ ٹھیک ہے؟ نہیں بھائی، ٹھیک نہیں ہے۔ نمازیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک۔ ہم ایک جگہ امامت کے متعلق ایک کورس کر رہے تھے، 7 دن کا کورس تھا، پورے ملک سے علماء آئے ہوئے تھے، وہاں پہ ہر علاقے کے علماء تھے۔ وہاں مجھے جنوبی پنجاب کے ایک عالم ملے، تو ان کے دادا جی کے متعلق یہ بات مشہور ہوئی تھی، میں نے کتابوں میں بھی پڑھی تھی، تو پھر میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کے دادا جان کے متعلق یہ بات معروف ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے تصدیق کی۔ وہ کیا بات تھی؟ وہ فرماتے تھے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر بنانی ہے وہاں پہ مسجد میں جہاں نمازی لوگ آ کے جوتے اتارتے ہیں،
دیہات کی مسجد تھی، بڑی مسجد تھی، جوتوں کی جگہ بڑی تھی، کہ میری قبر ایسی جگہ پہ بنانی ہے جہاں پہ نمازی لوگوں کے جوتے رکھنے کی جگہ ہے، کہ وہ نمازیوں کے جوتے رکھنے کی جگہ کو اپنی قبر کے لیے پسند کرتے تھے۔ اتنا ادب تھا نمازیوں کا، اتنا احترام تھا کہ بھئی اللہ کی یاد کے لیے آتے ہیں، یہ اپنے کام کاج چھوڑ کے آتے ہیں، اپنے گھر بار چھوڑ کے آتے ہیں، اپنی مصروفیات چھوڑ کے آتے ہیں، اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، ان کا ادب، ان کا۔ ابھی رمضان المبارک آئے گا نا، انشاءاللہ آئے گا نا، انشاءاللہ اللہ سب کی زندگی میں لائیں، سب کو لمبی عمر تب تک دے، تب نا نمازیوں کی تعداد بڑھتی ہے۔ اب اس میں ایسا طبقہ نماز کے لیے آتا ہے جو سال بھر نہیں آتا، جو سال بھر مسجد نہ آئے نا، رمضان میں آئے، عام طور پہ وہ مسجد کے آداب سے اتنا واقف نہیں ہوتا۔ جب ایسا طبقہ آئے گا نا، ان کو پیار محبت سے لیتے ہیں، پیار محبت سے لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کا لباس عام نمازیوں جیسا نہ ہو، اس سے ذرا ہٹ کے ہو، آ کے مسجد میں باتیں کرنے لگیں، کوئی قسم کی سرگرمیاں ہوں، پیار محبت سے ان کو سمجھایا جائے۔ وہ کون سا پورے سال کے نمازی ہیں کہ مسجد کے آداب سے بالکل وہ جنید بغدادی ہوں گے؟ نہیں، تو مسجد سے دور رہے، رمضان کی برکت سے آگے۔ مہمان سے اچھا سلوک کریں، دوبارہ بھی آتا ہے، مہمان سے اچھا سلوک نہ کریں وہ پھر نہیں آتا۔ اگر ہم رمضان میں آنے والے نمازیوں سے بد کلامی کریں گے، وہ ایسے کڑ کے سنتا پڑتا، اور چل کے کھڑ ایسا کر، وہ تو آ کیڑی شرٹ پائی ہے، وہ تو ادیاں باواں والی شرٹ پا کے آ گیا، تو فلانا وہ آ سوٹ چ نماز نہیں ہوتی، وہ بچے تو ڈر جاتے ہیں، تو گھبرا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اتنا سخت دین ہوتا ہے، اتنی سختی ہوتی ہے مساجد کے اندر؟ نہ بھائی، پیار سے، محبت سے، ادب سے پیش آیا جائے سب کے ساتھ۔ ہمارے یہاں نا ایک جماعت آئی پشاور کی، اس میں پشاور کے مدرسے کے ایک محتمم تھے، عالم دین تھے، ملاقاتیں کر رہے تھے۔ میں ان کے ساتھ نا، بڑے میاں ہیں ہمارے محلے کے، ان کے ایک بیٹے سے ملنے کے لیے گئے۔ تو جب ہم نے دستک دی نا، وہ بڑے میاں ان دنوں نا کسی نمازی کے ساتھ نا اختلاف رائے ان کا ہو گیا، کوئی آواز بلند ہو گئی، تو ان دنوں وہ مسجد نہیں آ رہے تھے۔ کسی نمازی کے ساتھ ان کا مسئلہ ہوا کسی بات پہ، مسجد نہیں آ رہے تھے، انہی کے بیٹے سے ہم ملنے گئے تھے۔ تو یہ بات بڑی قابل غور ہے، جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے جو ادھر ہوتا ہے نا وہی ادھر ہوتا ہے، صاف گو ہوتے ہیں یہ لوگ۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، یہ لوگ لگی لپٹیاں نہیں کرتے، صاف بات کہتے ہیں، یہ ان کی خوبی شمار کریں گے ہم۔ جب دروازے پہ دستک دی نا، تو پہلے ان کے ابا جان باہر آئے، ہم نے ان سے کہا کہ فلاں صاحب سے نا ملنے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے اپنے پنجابی سٹائل میں مجھے کہا، اب پہلے نمازیاں نو پجا کے ہن نویں لینڈ آ گئے۔ اچھا، پہلے نمازیاں نو پجا کے ہن نویں لینڈ آ گئے۔ حقیقت تو یہی ہے، جو نماز کے لیے آ رہے تھے ان کے ساتھ ایسا رویہ اپنایا، وہ مسجد سے دور ہو گئے۔ اب جی گشت ہو رہا ہے، نئے نمازی لے کے آئیں گے، لوگوں کو مسجد سے جوڑیں گے۔ بھئی جو آ رہے تھے ان کو بھی تو جوڑ کے رکھو نا، ان کے ساتھ بھی تو حسن سلوک کرتے نا۔ تو یہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی مساجد میں اللہ کی یاد سے رکاوٹ بنے، اور جو اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ ایسی زیادتی کوئی اپنے ساتھ نہ کرے، کوئی مسجد کے ساتھ نہ کرے، کوئی دین کے ساتھ نہ کرے، بلکہ لوگوں کو منت، سماجت، احترام، اکرام سے، ترغیب سے، پیار محبت سے مسجد کا عادی بنانا چاہیے، مسجد والا بنانا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو مسجد کی آبادی کا ذریعہ بنائے۔ اللہم انت السلام۔